السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ ان کے پاس انجینئر صاحب کی 250 سے زیادہ ایسی ویڈیوز ہیں جہاں پر انجینئر صاحب تضاد بیانیاں کر رہے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے وہ میرے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، اور جب کبھی اگر مفتی صاحب کا ان کے ساتھ مناظرہ ہوا تو مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ اس کے بعد انجینئر صاحب کی میمز ہی بننی ہیں۔ اور میں آپ کے ایک وساطت سے عرض کروں کہ یہ کچھ چیزیں تو میرے پاس یہ موبائل میں بھی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ان کا مواد ہے اعتقادی اور عملی والے سے 250 سے زیادہ ایسے کلپ ہیں مرزا محمد علی جیلمی کے کہ جن میں اس کی تضاد بیانیاں ہیں، اور یہ جس دن ہمارے سامنے مناظرے میں آئے گا یہ ایسا ننگا ہو جائے گا، خدا کی قسم یہ میمز بنیں گے دنیا میں، لوگوں کو پتہ چلے گا مرزا جیلمی شیخ ہے۔ اپنی بات کی تردید کر رہے ہیں سر جی میں کہتا ہوں یہ چس نائی قوم کو تو مزہ آ جائے گا، میں کہتا ہوں ہمارا گریبان پکڑ لیں اگر چس نہ آئے۔ ہمارا مرزا کی فکر کے ساتھ جھگڑا ہے کہ جو مرزا کی فکر جو لوگوں کو اس نے دی ہے، اس سے پہلے میں ثابت کروں گا کہ یہ منہاج جو حقیقت ہے، یہ جو راستہ ہے امت کا، یہ اس سے ہٹ چکا ہے۔ میں اس کو مرزے کی گفتگو سے، مرزے کی چیزوں سے میں ثابت کروں گا۔ مرزا ہمارے لیے ثابت کرے جو اس کے اعتراضات ہیں کہ جو امت محمدیہ، جو اہل سنت و جماعت کے معتقدات ہیں، اگر وہ ان کو ثابت کرے جی کہ آپ کا یہ عقیدہ، اس کے اوپر مجھے اعتراض ہے، یہ آپ کا قرآن و سنت سے ہٹ کرے، میں اس کا دفاع کروں گا۔ دنیا دیکھے گی کہ قرآن و سنت کے مطابق کس کا عقیدہ ہے اور کس کا نہیں۔ چلیں تو بہت مناسب ہے، تو امید کرتے ہیں جی مرزا صاحب یہ آفر قبول کریں گے، کیونکہ نوجوان اگر ان کو اتنا ہی فالو کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس دلیلیں بھی ہیں، حوالے بھی ہیں۔ تو لیکن یہ تمام ان کے فالوورز سے میری گزارش ہے، ان کے اسٹوڈنٹ سے کہ یار خدا کے لیے آپ اتنے للے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بندہ آپ کو جو ہے نا وہ غلط استعمال کر رہا ہے، آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں مجبور کرتے ہیں کہ یار یہ آرام کے ساتھ تو بیٹھ جانا، علماء کے ساتھ بیٹھ، پراپر گفتگو کر۔ یہ کہتے ہیں نا جی میں منجی ٹھوک دوں، جا یار تو منجا کی بیڈ ٹھوک دے نا، تیری واہ واہ ہو جائے گی۔ جو کام یہ 1 مہینے میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ 1 دن میں ہو جائے گا، بلکہ جو 10 سالوں میں کرنا چاہ رہے ہیں یہ میرے جیسے بندے کو رگڑا دے دے وہ تو 1 دن میں ہو جائے گا۔ تو اتنا اچھا پھر کہتا ہے کہ جی مجھے جواب دیں ویڈیو میں آ کر، ویڈیو میں کہتا ہے جی مجھے وہ یار تو ویڈیو میں ہم سے ہو رہا ہے، تمہارے سامنے آ کر ہم سے بحث کیوں نہیں کر رہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار عمران ریاض خان صاحب اور انجینئر صاحب کی کنٹروورسی کے حوالے سے مفتی طارق مسعود صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنی رائے دی۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے تو یہ تک فرما دیا کہ ان کو لگتا ہے کہ انجینئر صاحب نے اس معاملے میں بھی منافقانہ انداز اپنایا ہے، کیونکہ جب انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کی ویڈیو دیکھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسی کنٹروورسی کے حوالے سے مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ فرمایا کہ جو صحافی انجینئر صاحب کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ سیاست پر بات نہ کریں کیونکہ وہ ان کا ٹاپک نہیں ہے، تو اسی طریقے سے مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ انجینئر صاحب کو تو مذہب کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہیں، وہ مذہبی اعتبار سے بھی فارغ ہیں، لہٰذا ان کو مذہب پر بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جہلم والے کا پھٹا چل رہا ہے آج کل پی ٹی آئی والوں سے، اور کیا نا عمران ریاض ہے نا، عمران ریاض اور ان کا ٹاکرا چل رہا ہے۔ لطیفے کی بات یہ ہے کہ صحافی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ٹاپک مذہب ہے، آپ کو مذہب کے بارے میں معلومات ہیں، آپ سیاست میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ یہ بہت بڑا لطیفہ ہے 15ویں صدی کا۔ یہ اس لیے بہت بڑا لطیفہ ہے کہ بھائی صاحب کو مذہب کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے بارے میں معلومات ہیں تو آپ سیاست میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ حالانکہ رپورٹ یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے۔ سیاست کا تو ہمیں نہیں پتا، وہ سیاست دانوں کو پتا ہوگا، لیکن مذہب میں بھی حضرت جی کیا ہیں؟ فارغ ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار مفتی طارق مسعود صاحب نے ارواح ثلاثہ کی اس عبارت پر جواب دیا جس پر اکثر انجینئر صاحب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے بعد اپنی قبر سے نکل کر اشرف علی تھانوی صاحب کی مدد کر سکے۔ مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ اسی واقعے کے نیچے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ واقعہ حقیقت میں نہیں ہوا، لہٰذا انجینئر صاحب کا اس واقعے کی بنیاد پر یہ الزام لگانا کہ ہم اس طریقے سے قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں، یہ سراسر جھوٹا الزام ہے۔ چلو ایک اور بات بھی یاد آ گئی، وہ چھیڑنا تو نہیں چاہیے، وہ میں نے مسئلہ نہیں بتایا تھا کہ المحند المفند میں لکھا ہوا ہے کہ انجینئر نے اعتراض کیا نا کہ یہ لوگ قبروں سے فیض کے قائل ہیں، تو ہم نے اس کا جواب دیا فیض کا مطلب کیا ہے؟ قبروں سے مدد طلب کرنے کے قائل نہیں ہے، فیض کا مطلب جو اسباب کے درجے میں ہو، جیسے کسی بزرگ کی قبر کے پاس دفن ہوں گے تو جو رحمت ادھر ہو رہی ہے وہی رحمت آپ پر ہوگی، تبھی تو حضرت عمر نے خواہش کی تھی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دفن کیا جائے، تو وہ فیض جو اسباب کے درجے میں ہو، وہ شرک والے فیض کے ہم قائل نہیں ہیں، اور وہ تو لکھا ہوا ہے اس میں، تبھی مدد طلب کرنے کے قائل نہیں ہے۔ تو اس پہ انجینئر نے جواب یہ دیا ہے کہ اگر قائل نہیں ہے تو وہ مولانا قاسم نانوتوی والا واقعہ ارواح ثلاثہ میں مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ وہ نکل کے گئے تھے اور مدد کر کے آ گئے تھے۔ ایک تو یہ ڈھیٹ بہت ہے، ڈھیٹ بہت ہے۔ پہلی بات، ارواح ثلاثہ مولانا شلوی تھانوی کی تصنیف نہیں ہے، دوسروں کے کچھ واقعات ہیں جو کسی ایک جگہ انہوں نے جمع کر دی ہیں، قطع نظر اس سے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ ایسی تالیفیں پہلے بھی بہت ساری لکھی گئی ہیں کہ بھئی بہت ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے، اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ اور مولانا تھانوی نے اس واقعے کے نیچے حاشیے میں لکھا بھی ہے کہ یہ حقیقت میں نہیں ہوا، وہ اپنی قبر سے نکل کے نہیں گئے، یہ صورت مثالیہ تھی۔ مثالیہ کا مطلب کیا ہے؟ سامنے والے کو ایسا لگا کہ ان کی شکل کا کوئی آ رہا ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ وہ قبر سے باقاعدہ نکل کے گئے تھے۔ وہ یہ حاشیہ پڑھ لیتے تو اس کا جواب مل جاتا۔ تو
اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے, اگر ہم قبروں سے اس طرح مردوں کی مدد کے قائل ہوتے تو کر رہے ہوتے نا یہ کام. جو کہتے ہیں قبروں سے مدد ہوتی ہے, وہ صرف کہتے نہیں ہیں, جا بھی رہے ہیں. آپ دیکھو مزاروں پہ کیسے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں. علماء دیوبند نہ یہ کام کرتے ہیں, نہ ان کی اولادوں کو ان کے اکابر نے انہیں یہ سکھایا ہے. اس کا مطلب اگر اس کو ہم جائز سمجھتے تو کر رہے ہوتے نا. میرے شیخ کی قبر ہے پاپوش میں, صرف دعا کے لیے گئے ہیں, ہم نے تو کبھی نہ ان سے کبھی مانگا. والد کی قبر ہماری دیکھ لو, دارالعلوم کرنگی میں قبریں دیکھ لو جو ہمارے اکابر کی, دیوبند میں دیکھ لو, صاحب ایک بالش اور ایک بالش سے زیادہ اونچی قبر نہیں. اگر ہم مردوں سے مانگنے کے قائل ہوتے ہیں, مدد طلب کرنے کے قائل ہوتے ہیں, اور ہمارا محمد المفند میں عقیدے کا یہ مطلب ہوتا تو کر رہے ہوتے نا. جب نہیں کر رہے اس کا مطلب آپ لفاظی کر رہے ہو, آپ زبردستی ایک عقیدہ اس کی اپنی بنائی ہوئی تشریح کر کے زبردستی تھوپ رہے ہو آپ. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو جواب دیا. آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ ایک پوڈ کاسٹ کے دوران مفتی یاسر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ المحند کوئی ہماری بنیادی کتاب نہیں ہے. انہوں نے تو یہ کتاب انجینئر صاحب کے بیان کرنے کے بعد ہی پڑھی تھی. تو آپ کو پتا ہے کہ پلانٹ ارتھ پہ علماء دیوبند نے ایک ہی کتاب لانچ کی ہے اپنے عقیدوں کے اوپر, اور اس کا نام ہے المحند علی المفند, اور اس کے اوپر لکھا ہے یامی عقائد علماء دیوبند. دیوبندی علماء کا اس امت پر احسان ہے, اور میرے اوپر تو بہت بڑا احسان ہے, کہ انہوں نے اپنے سارے عقیدے ایک کتاب میں جمع کر دیے ہیں, اور اس کے بعد لکھ دیے عقائد علماء دیوبند, سلیبس دے دیا. ورنہ بڑا پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ دیوبندیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر بھی کئی فرقے بن چکے ہیں, اور یہ جان چھڑانے کے لیے جب بریلویوں میں بیٹھتے ہیں تو صوفیوں والی باتیں کرتے ہیں, وہابیوں میں بیٹھتے ہیں تو بریلویوں کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل فٹ بال بنے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے بڑی نیکی کی ہے کہ ایک سلیبس لکھ کے امت کو تھما دیا ہے, اور اس کے اوپر اشرفی تھانوی کے سائن ہے. مجھے بتائیں واجدی صاحب کے سگنیچر ویلڈ ہوں گے یا تھانوی صاحب کے جن کے اوپر فرقہ کھڑا ہوا ہے؟ اور شیخ زکریا کاندھلوی جس کی فضائل اعمال کو لے کر تبلیغی جماعت پوری دنیا میں گھوم رہی ہے, ان کے مرشد خلیل احمد سہارنپوری رائٹر ہیں اس کتاب کے, اور 35 علماء دیوبند کے سگنیچر ہیں. اس کے علاوہ علماء عرب کے سگنیچر ہیں, اور اس کے بعد آج تک جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ سگنیچر ایڈ کرتے ہیں اپنے, کہ ہم بھی ایگری کرتے ہیں, ہم بھی ایگری کرتے ہیں. میں واجدی صاحب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا, مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند مفتی تقی عثمانی صاحب سے ایک ویڈیو کلپ بنوا دیں کہ المحند علی المفند ہمارے عقیدوں کی کتاب نہیں ہے, ہم ان عقیدوں کو آن نہیں کرتے, اور جتنے بزرگوں کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں یہ ان کے ذاتی عقیدے تھے, دیوبندی عقیدے یہ والے نہیں ہیں. صوبوں کا سورج طلوع نہیں ہوگا, میں رجوع اپنا ریکارڈ کروا دوں گا, اور ٹائم قیامت تک ہے. اسی طریقے سے دیوبند کے کلچر میں جب کوئی مناظرے کی فیلڈ میں آتا ہے تو پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ المحند کے عقیدے ہیں جو ہمیں ڈفرنٹ کرتے ہیں بریلویوں سے, جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو گمراہ سمجھ رہے ہیں. یہ اصل عقیدے, یہ پی ایچ ڈی لیول کی چیز ہے المحند, تو یہ ان کو سکھائی جاتی ہے. یہ آپ الیاس گھومن سے پوچھیں, واجدی صاحب نے کہا الیاس گھومن صاحب جو ہے وہ مناظر ہیں, تو الیاس گھومن صاحب کو پتا ہے کہ المحند کیا ہے. اب ایک پرائمری اسکول کے بچے کو یا ایک میٹرک کے بچے کو اگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہیں آتی تو وہ انکار تو نہ کرے کہ ہمیں تو اب پتہ چلا, او بھائی تھیوری آف ریلیٹیوٹی فزکس کے اعلیٰ درجے کے لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے, لہٰذا یہ بیچارے اس لیول پہ پہنچے نہیں. یہ تو سادے مفتی ہیں نا, یہ تو محقق یا اس طریقے سے مناظر تو تھے نہیں. ہماری فیلڈ ہے مناظرے کی, جس میں ہم بتاتے ہیں کہ یہ فرقہ کہاں پہ غلط ہے, یہ کہاں پہ صحیح ہے. اس کے لیے المحند پڑھنی پڑتی ہے, یہ انٹلیکچوئل لیول پہ بک ہے. لہٰذا واجدی صاحب کی بات ٹھیک ہے, وہ بھی بیچارے اس لیول پہ پہنچے نہیں تھے, اگر پہنچ جاتے تو ان کو کتاب پڑھائی جاتی. انجینئر صاحب اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ اگر آپ ذرا فار دا ریکارڈ یہ بات کر دیں کہ بھائی میرا رینٹ کارپوریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو, کیا آپ یہ فار دا ریکارڈ ایک دفعہ یہ بات بول سکتے ہیں؟ جی جی, جس کا تعلق ان کے ساتھ ہے اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, اور اس کے باوجود اگر مجھے کوئی ان کے ساتھ منسوب کرتا ہے تو اس پہ بھی اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. آپ نے دیکھا رمضان کی حالت میں مجھ سے علماء دین کے اوپر لعنت پڑھوا دی ہے, یہ آپ کو جائے گا سارے کا سارا اس کا ثواب. اچھا مجھے بتائیے کیا بخاری مسلم جو ہے وہ رینٹ کارپوریشن والوں نے لکھی ہے؟ یہ دیوبندی فرقہ وہ ہے جو اہل حدیث کو ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار کہتا تھا. آج مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث فرقہ بدعت کے اعتبار سے دیوبند سے بہتر ہے. تو میں مفتی طارق مسعود صاحب سے معصومانہ سوال کروں گا کہ اپنے بزرگوں کو پوچھو, انہوں نے خارجی ڈکلیئر کیا ہے فتاوی شامی میں اہل حدیث کو, اور المحند المفند میں بھی لکھا ہے یہ خارجی ہیں اہل حدیث. تم لوگ ان کو خارجی کہتے تھے, ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار کہتے تھے, وہ بیچارے چیختے تھے کہ ہم بخاری مسلم پیش کر رہے ہیں, ہم سنی ہیں, یہ مانتے نہیں تھے. آج تم کہہ رہے ہو کہ ان کی سنیت زیادہ بہتر ہے, تو اس کا مطلب ہے تمہیں آج سمجھ آئی. اس طرح ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے بعد سمجھ آ جائے گی, کیونکہ ان کے نمازی جب ان کو ایک ایک کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی ہم کوئی گوروں کی پیداوار نہیں ہے. ہم ہر بات میرے سوا اس پلانٹ ارتھ پہ, یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا, میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ہے جو قرآن کی آیت اور حدیث کو ڈسپلے کرواتا ہو, آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکے, انکلوڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک. ذاکر نائک صرف تقابل ادیان کے اوپر بات کرتے ہیں, ود ان ریلیجن انہوں نے کبھی کوئی ریفرنس نہیں دیا, اور وہ پاکستان میں آپ نے دیکھ لیا بقول ہمارے بھائی سائل ادیم صاحب کے کہ وہ کتنے ایکسپوز ہوئے ہیں آ کے اپنے کمزور گراؤنڈز کے اوپر. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں انجینئر صاحب مختلف ٹی وی چینلز پر رمضان نشریات میں شامل ہو رہے ہیں, اور اسی میں سے ایک پروگرام کے دوران شفاعت علی صاحب نے انجینئر صاحب کی موجودگی میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی آواز میں ان سے سوال کیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. کوئی ہمارے پیارے انجینئر صاحب سے کوئی سوال پوچھیں گے؟ محترم, میں بہت محترم جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب, I have a question for you. And it's a very simple question. You can answer it or you cannot answer it. The question is very simple, that you, being the engineer Muhammad Ali Mirza, you have so many students, you have so many videos all across the globe. Do you think that you are doing what you're doing is right or wrong? Hope to answer the question.
ये मैंने जवाब भी देना है। नहीं सर, मैं मिर्जा साहब सवाल ही तुसी जवाब दियो, रहने दियो, मैंने कहना। मैंने तो एक शेर ही पढ़ना है, एक रट्स पढ़ना है, एक स्लोगन पढ़ना है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। जी हजरत, बिल्कुल, उसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आपका काफी वक्त किया हमने। जी मैं बस यही कहूंगा कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। जो बाबे हमारे नबी के साथ मुखलिस है, उनके कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा, और जो हमारे नबी के साथ गद्दारी करे उनको हम कोई ड्यू रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में लाइव सेशन के दौरान हसन इलियास साहब ने ये फरमाया कि मजहबी रहनुमाओं को चाहिए कि वो अपने मुखालिफिन के लिए अपनी गुफ्तगू में तौहीन आमेज इस्तेलाहात इस्तेमाल ना किया करें। मुसलमानों में मौजूद जय्यद उलमाए किराम को और मुसलमानों की इल्मी रवायत को बाबे कहकर मुखातिब करना दुरुस्त तरीका नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने मुखालिफिन के हवाले से भी इज्जत और वक़ार के साथ गुफ्तगू फरमाया करें। हमारे बरसगीर के अंदर जिस वक्त आदमी किसी काम के काबिल नहीं रहता या बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है या हमारी उर्दू के जुबान के मुहावरे के मुताबिक सठिया जाता है, 60 साल से ऊपर चला जाता है, तो उसको बाबा कहा जाता है। बाबा जा रहे हैं, बाबे में की पता है बाबा। तो अब ये टर्म अपने इस्तेमाल में डेरोगेटरी टर्म बन गई है। तो अब इतने बड़े बड़े उम्मत के जो उलमा गुजरे हैं उनमें से बहुत सारे तो शायद बुढ़ापे की उम्र को भी नहीं पहुंचे, जवानी में रुखसत हो गए, तो उनको अगर पूरी की पूरी रिवायत को सामने रखकर हम कहें बाबे हैं तो ये एक डेरोगेटरी टर्म है। मतलब अबू हनीफा, सिराजुल अइम्मा, हमारे इमाम आजम, उनके बारे में कोई शख्स इस तरीके से मुखातब, तो ये तखातुब जो है, मैं भी फिक्र पे नहीं जा रहा, और ना ये बात करने का मकसद ये है कि उनके जो अफकार हैं उनको आप क्लीन चिट दे दें या उनके बारे में आप कहें कि भाई ये तो क़यामत तक रेलेवेंट हो गए। बिल्कुल दूसरी बात कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे सुनने वाले भी इसको वहीं से रिसीव करेंगे कि जिस वक्त हम कोई ऐसी टर्म यूज करते हैं जो सुनने वालों को डेरोगेटरी लगती है, और ये बात याद रखें कि इसका फैसला मैंने नहीं करना कि मेरी टर्म डेरोगेटरी है या नहीं, सुनने वालों ने करना है, माशरे ने करना है, उर्फ ने करना है। तो इस लिहाज से अगर कोई टर्म हम यूज करते हैं तो हम उस पर नजरसानी करें। तो मैं तो ये तजवीज़ दूंगा कि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बाबू बाबू वाली, ये अब हमें तर्क कर देनी चाहिए और हमें उन लोगों के साथ उनके इज्जत, वक़ार, एहतराम की रियायत से बातचीत करनी चाहिए। देखिए, जिस वक्त आप ये बात कर रहे होते हैं ना, मुमकिन आपके पेश नज़र ये ना हो, मुमकिन आप ये कहें जी मैं तो मिसाल तौर पर हफीजुल्लाह भी कहता हूँ और मैं तो उनकी तहसीन भी करता हूँ, उनकी दीनी खिदमत, लेकिन जो एक पूरा का पूरा डिक्शन बन जाता है प्रेजेंटेशन का, वो असल में तकलीफ का बायस बन रहा होता है, वो लोगों की दिलगारी का बायस बन रहा होता है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में GTV पर रमज़ान नशरियात के दौरान अहले हदीस उलमाए किराम और हनफी उलमाए किराम के माबेन 3 तलाक के मसले पर इख्तलाफ हो गया, जिसमें अहले हदीस की जानिब से कारी खलीलुर रहमान साहब मौजूद थे और हनफी उलमाए किराम में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और हनफी देवबंदियों में से मुफ्ती रशीद साहब कारी खलीलुर रहमान साहब के एतराज़ात का जवाब दे रहे थे। इस मुकम्मल कंट्रोवर्सी के हवाले से अभी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपना कंप्लीट एनालिसिस पेश किया है। अगर आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, वहां से उसे देख सकते हैं। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।